قرآن مجید فرقان حمید سبھی لوگوں کو رشد و ہدایت فراہم نہیں کرتا، بلکہ فقط انہی لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید ہدایت ڈیلیور کرتا ہے جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس آیت مقدسہ میں خلاق عالم نے اس بات کی طرف توجہ مبذول فرمائی کہ متقین جو لوگ ہیں، جن کے دل تقوی سے، پرہیزگاری سے مزین و آراستہ ہیں، وہی قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، سبھی لوگ نہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے قرآن مجید سے، کیونکہ تفسیر جو سب سے اعلیٰ ہے وہ ہوتی ہے جو قرآن خود اپنی تفسیر کرے، یہ قرآن پاک کی تفسیر کا اعلیٰ درجہ ہے۔ دوسرا درجہ جو قرآن کی تفسیر حدیث مصطفیٰ سے کی جائے، تیسرا اقوال صحابہ کرام علی مردوان سے کی جائے، لیکن اعلیٰ درجہ قرآن خود اپنی تفسیر کرے۔ قرآن مجید نے بتایا متقی کون ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں تقوی ہے۔ گرامی قدر، پتہ چلا جو لوگ اللہ پاک کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کے دل تقوی کی نعمت سے، دولت سے مزین و آراستہ ہیں۔ اب ہم نے قرآن ہی سے پوچھنا ہے، قرآن بتائے گا ہمیں وہ اللہ پاک کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، فرمایا قربانی کے وہ فربا جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے۔ اب قرآن نے بتایا کہ قربانی کے جانور اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں اس واسطے ہیں کہ ان پر اللہ کی نیک اور صالح بندی کے قدم لگے ہیں۔ اگر پہاڑیوں پر نیک صالح بندوں کے قدم لگیں تو وہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں بن جائیں، تو جن کے قدم لگے وہ تو بدرجہ اولا اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام اور باقی اللہ رب العالمین کی انبیاء یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے نیک صالحین برگزیدہ بندے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو قرآن نے بتایا قربانی کے جانور اللہ کی نشانیاں، صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں، اللہ کے نیک صالحین بندے بھی اللہ کی نشانیاں۔ تو قرآن ہی نے بتایا کہ اللہ کی نشانیوں کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے۔ جو بندہ اللہ پاک کی نشانیوں کا ادب و احترام کرے گا وہ متقی ہوگا، اور اسی کو قرآن مجید ہدایت عطا فرمائے گا، سبھی کو ہدایت نہیں عطا فرمائے گا۔ جن لوگوں کو قرآن مجید فرقان حمید ہدایت عطا کرے گا وہی لوگ اس دنیا میں بھی اور اس جہاں میں بھی کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کی تضحیق کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ٹھٹھا کرتے ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آنے والے ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے جلال میں آ جاتا ہے تو پھر وہ ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے، چھوٹے سے مچھر سے نمرود کو مروا دیتا ہے۔ وہ لوگ پھر جو اللہ کی پکڑ میں آتے ہیں پھر وہ جناب ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، انہیں شعور نہیں ہوتا، انہیں خبر نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ کو مصلح ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ زمین میں فساد پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان فسادی لوگوں سے کہا جاتا ہے تم زمین میں فساد پھیلا رہے ہو، وہ کہتے ہیں نا نا نا، قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، آگاہ ہو جاؤ، باخبر ہو جاؤ، یہی لوگ فسادی ہیں جو اپنے آپ کو مصلح ڈکلیئر کر رہے تھے اور انہیں شعور نہیں۔ پھر یہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، ان کے حواس باختہ ہو جاتے ہیں،
پھر ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ پکڑ میں کیوں آتے ہیں؟ کہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تضحیک کرتے ہیں، تذلیل کرتے ہیں۔ جیسے مرزا جیلمی نے انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی اور صالحین نیک بندوں کی توہین کی، ان کی شان میں توہین امیز جملے ان پر جناب اس نے چسپاں کر دیے۔ اب یہ اللہ کی پکڑ میں آیا، اب یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دائیں بائیں بھاگ جاؤں، مجھے کسی اور ملک سے آفر آ جائے کہ میں وہاں نکل جاؤں، لیکن اللہ رب العالمین کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان آیات مقدسہ سے پتہ چلا جو اللہ پاک کی نشانیوں کا ادب و احترام کرتا ہے وہ اس جہان میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اس جہان میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ پاک کی نشانیوں کی تضحیک کرتا ہے، ٹھٹھا کرتا ہے، وہ اس جہان میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ پاک اس کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔